ریحانہ معاف کیجیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی سب کو میرا سلام, جتنے بھی مولانا صاحب بیٹھے ہیں. میرا ذرا مسئلہ ذرا سنیے مدیہ غور سے. جی جی. میرا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ہے میرا, 3 بچے ہیں, یعنی 2 بیٹے 1 بیٹی. جو بڑا بیٹا ہے وہ میرا اتنا دشمن بن گیا ہے کہ وہ مجھے مارنے دوڑتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا, مجھے سلام نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی, 15-16 سال کی عمر اس کی تھی. میں نے منع کر دیا کہ ابھی تم پڑھائی کرو, ابھی ان چکروں میں نہیں پڑھو. اس لڑکی نے جو اس کو دھوکہ دیا, وہ 10 سال سے اس کے دل میں اتنی نفرت میرے لیے بیٹھ گئی کہ مما نے میری زندگی خراب کر دی. اسی چکروں میں اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا, اس کی نافرمانیوں بدتمیزیوں کی وجہ سے. اور آج یہ میرا دشمن بنا ہوا ہے. یعنی اتنا میں یہ جو لوں رہتی ہوں, میں ان کے پاس بھی لے کر گئی تو مجھے وہاں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا. بہت سے لوگوں نے کہا اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے, لیکن وہ اتنا شکی ہے, جب میں بولتی ہوں تو کہتا آپ پاگل خانے چلی جائیں, میں کیوں جاؤں گا. مطلب مجھے اتنی بدتمیزی کرتا ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے گلاس لے کے مجھے مارنے کے لیے توڑا ہے, گالیاں دیتے, کہنے پہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. اتنی تنگ آ گئی ہوں اس سے, اتنی کہ میں اب اسے بددعائیں دینے لگی کہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے. حالانکہ میں بعد میں روتی ہوں کہ میں ماں ہوں اس کو اوپر, لیکن میں اتنا عاجز آ چکی ہوں اپنی زندگی سے. باپ تو چلا گیا, 1.5 سال ہو گیا, اب وہ میرا دشمن بن گیا. گھر میں بھائی سے ہر وقت ہنگامہ, میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں, ہم لوگ رہنے نہیں دیتے کہ آپ کا بچہ بہت بدتمیز ہے, آپ گھر خالی کریں. مطلب اس نے میری اتنی زندگی عذاب کر دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یعنی بعض دفعہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں, پھر میں اس کو بددعا دیتی ہوں, بہت بددعائیں دیتی ہوں. پھر میری بہنیں سمجھاتی ہیں کہ نہیں باجی نہیں ایسا کرو, پھر میرا دل اتنا دکھاتا ہے. اچھا یہ کہ کر لے نا, چلو آ گیا, مجھے گلے لگا لے, مفتی مانگ لے, اکڑا رہتا ہے. 6 مہینے مجھ سے کلام نہیں کرتا, مجھے سلام نہیں کرتا, میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے. ابھی بھی پڑا بس ہو رہا ہے, پوری رات جاگتا ہے, پورا دن ہوتا ہے, نہ کسی کام کا ہے. میں نے اپنی اتنی مشکلوں سے اسے BS کرایا, پھر نہیں کہ ہم غریب سے لوگ ہیں, لیکن وہ کچھ نہیں کرتا. 2 بچے ہیں میرے, بہت فرما بردار, بیٹی بیٹا. یہ پتہ نہیں تربیت تو میں نے تینوں کی ایک ساتھ سیکھی ہے, یہ کیوں ایسا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میری آزمائش ہے یا پھر ایسے گناہ کا وہ ہے. سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو. میں اپنی زندگی سوچنے شکتی پہلے بھی پاتی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری آزمائش یہ میرا کیا ہے, اور یہ میری آزمائش کب ختم ہوگی. یہ میری کیسے اولاد آزمائش ہوگی. ابھی بھی دیکھیے کیسے چھپ چھپ کے کال, پتا چل رہا ہے کہ وہ جیسے بات کے بعد ہوا تھا, بڑی دعاؤں سے منتوں سے ہوا, اور آج میرا دشمن بن گیا ہے. مولانا صاحب سے بتائیں. بہت شکریہ ریحانہ جی آپ کی کال کا. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ ماں تو اپنے بیٹے سے امان مانگ رہی ہے کہ وہ بیٹا ہی وہ جو ماں کا بھی دشمن ہے, بلکہ کہتے ہیں میرے حافظ قرآن بنایا ہے. ماں باپ بڑی محنت کرتے ہیں, اور میں جب ان کی گفتگو سن رہی تھی تو لفظوں میں بڑی کپکپاہٹ تھی. ہاں بہت ابھی بھی ڈری نہیں, مطلب بیٹا سنا تکلیف تھی ان کے لفظوں میں, ان کے جملوں میں. کبھی بھی آپ ماں باپ اگر بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ قبول تو ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس چیز سے تو خود اپنے آپ کو بچائیں. باقی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتی رہیں. اور دیکھیں کہیں نہ مدیحہ, بحیثیت ماں باپ ہم کہیں پر کچھ غلطیاں کرتے ہیں. اگر بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے نا, بچے نے اگر کوئی چیز طلب کی ہے تو ماں باپ ضد میں آ کے, بعض اوقات ضد میں آ کے کہتے ہیں نہیں. اگر اس وقت میں آپ پیار, محبت اور بہت احساس کے ساتھ اس کو بالکل تنہا نہ ہونے دیں بچے کو, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی کچھ بھی ہے, تو وہ جو آپ اس وقت جو فائٹ ماں باپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, بچہ کیا ہو جاتا ہے, متنفر ہو جاتا ہے, اور وہ پھر بدلے لیتا رہتا ہے. کب تک وہ چلتی رہتی ہے, جب تک اس کو احساس نہ ہو جائے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ احساس ہوگا اس بچے کو, وقت کے ساتھ ساتھ. وہ کہہ رہی مجھے مارتا ہے. آپ کہہ میں کہتی ہوں ماں باپ کسی چیز سے نہ بھی کر دیں, لیکن کیا پھر بھی بہت برا انجام ہوتا ہے مدیحہ. میں نے تو دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے, آپ دیکھیں قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے اف. کتنا چھوٹا سا لفظ ہے نا, الف فا. پورے قرآن میں شاید ہی اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوگا, اف سے چھوٹا. ٹھیک ہے, اور یہ جس طرح سے عمل کر رہا ہے یہ بچہ, بس اللہ تعالیٰ اس کو امان میں رکھے اپنی. خدا کے غضب کو یہ ایک طرح سے دعوت دینا ہے. ماں یہ کہہ رہی ہیں میں نے حافظ بنانا بچے کو آسان نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے. ماں باپ
حفظ کروانا کسی بھی بچے کو, پتہ نہیں کتنی اسٹرگل کی ہوگی انہوں نے. جو چھٹیاں آتی ہوں گی تو یہ سوچتی ہوں کہ نہیں میں نہیں جاؤں, میرے بچے کا ایک دن کا گیپ ہو جائے گا, یہ حفظ صحیح سے نہیں کر سکے گا. کتنی کوششیں کی ہوں گی. اور اگر بس یہ دعا کریں, کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میرا گناہ ہے, بس دعا کریں خدا اگر یہ آزمائش آئی ہے تو میں تو اس آزمائش سے بالکل بھی میں سامنا ہی نہیں کر سکتی نا, کیسے کریں گی یہ سامنا. میں ابھی سن رہی تھی تب میرا دل اتنا کپکپا رہا تھا کہ یہ کیسے ہی. کتنے اللہ پاک میں اولاد دے کے بھی اور نہ دے کے بھی آزماتا, تو یہ جو دے کے آزمانا ہے وہ آزمائش ہو گئی ہے. اچھا نازیہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس اسٹڈی میں ذرا چاہوں گی مختصر ذرا بتا سکیں کیونکہ وقت کم ہے, پھر مجھے تمام تر علماء کا بھی اس پہ اوپینین ملوں گی. جی السلام علیکم سب کو. میرا مسئلہ یہ تھا کہ موضوع ایسا ہے کہ نافرمان اولاد, اور میں اس میں شامل ہوں, اس لیے کہ میں بھی ایک بہت زیادہ نافرمان. ابھی میں نے مولانا صاحب کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا حق ہوتا ہے اور ہم اس حق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں سمجھتے. میں اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ نافرمان اولاد تھی. ہم 4 بہنیں ہیں, 3 بہنیں میری مجھے بڑی تھی, میں سب سے چھوٹی تھی. اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہنوں کی شادی. آپ کو جب بولتے کہ میں نافرمان اولاد تھی تو وہ آپ کو کتنا اس گلٹ میں ڈالتے ہو؟ ہاں اب یہ احساس ہوتا, اس وقت تو نہیں ہوا نا, اس لیے کہ اب جو ابھی میں بالکل کپکپا گئی ہے جو مولانا صاحب بتایا تھے ماں باپ کا ہم پر کتنا حق ہے اور ہم اس حق کو سمجھ ہی نہیں سکے, اور وقت جب گزر جاتا ہے نا پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری 4 بہنیں تھیں, ہم یعنی کہ سب سے چھوٹی میں تھی, اور میں ذرا لاڈ پیار میں بھی بہت رہی نا, بہنوں کا زیادہ پیار تھا, ماں باپ کا بھی تھا. تو یہ چیز میرے لیے غلط ثابت ہوئی, میں خود سر ہو گئی, یعنی کہ بدتمیز ہو گئی, خود سر ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کی شادی ہوتی گئی, میں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی چلی گئی. اب یہ کہ شادیاں ہوتی گئی, ماں باپ کا بوجھ میرے اوپر آنے لگ گیا. پھر یہ ہوا کہ تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی, میں رہ گئی. تو میرا یہ ہوا کہ میرے ماں باپ کا مجھ پہ بوجھ آ گیا, ابو کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی. پھر میں نے جاب کرنا چاہی, پھر میں جاب اچھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نے جاب کری, اچھی سیلری تھی, اور میں تھوڑی سی خود سر بھی بات ہو گئی تھی, اس لیے کہ ظاہر لاڈ پیار میں پلی تھی, ماں باپ کا خیال بالکل نہیں کرتی تھی. جب میں جاب کرنے لگی تو میں اور تھوڑا سا اپنے ایڈوانس بھی ہو گئی اور وہ ہو گئی. اب یہ ہوتا تھا کہ ابو کی صحت خراب رہنے لگی تھی. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری جو سیلری آتی تھی اس میں ابو کی ظاہر دوائیاں آتی تھی, وہ ہوتی تھی, گھر کا خرچہ بھی تھا, اور پھر میری ایج بھی بڑی تھی. میرے گھر والے مجھ پہ توجہ نہیں دیتے, مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ لوگ میرے رشتے کے نہیں سوچتے, ظاہر ہے کہ احساس تو ہوتا ہی ہے. تو اب یہ ہوا کہ مجھے نا چڑ سی ہونے لگ گئی تھی اپنے ماں باپ سے کہ میں ان کا بوجھ اٹھا رہی ہوں, ان کا خرچہ اٹھا رہی ہوں, میرے اوپر آ گئے یہ لوگ. تو وہ یہ ہو گیا. پھر اسی دوران نا ابو کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ڈیتھ تو ہو گئی, لیکن مگر ڈیتھ پہ مجھے افسوس نہیں ہوا ابو کی. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میرے پیرنٹس چلے گئے, باپ چلا گیا, مجھے وہ ابو کا ایسا احساس ہوا نہیں. اور اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ میرا شاید بوجھ کم ہو گیا, ظاہر میڈیسن لاتی تھی, گھر کا خرچہ بھی تھا میرے سر پر, تو وہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بوجھ ہٹا ہے. میں اپنی دنیا میں وہی مگن رہی. ٹھیک ہے, امی اکیلی ہو گئی, میں اور امی رہ گئے بھی گھر پہ. اب ظاہر ہے اب امی کو سنبھالنا تھا, لیکن میں جاب میں اتنی مگن ہوتی تھی کہ بھائی کھانا لے آئی, اپنا برگر شرگر لے کر آ گئی, کھا لیا, امی بھوکی رہ رہی ہیں, ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی میں. ہاں یہی ہو رہا تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے ابو تھے, امی تھی, تو چلو گھر میں ہوتا. اب میں ظاہر ہاں بس وہ جاب پہ یہ وہ ہوا. اب امی بیمار رہنے لگ گئی. امی بیمار لگ گئی تو میں نے بہنوں کو فون کرا کہ بھائی امی کو لے کے چلے جاؤ. اب وہ امی کو بیچاری لے کے تو چلی گئیں, امی کومے میں چلی گئی ہیں, اب وہ ہاسپٹلائز ہے. اب وہ وہاں چلی گئی. اب وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے. اب وہ ساری چیزیں, وہ بچپن, وہ بہنیں, وہ باپ, وہ سب اب مجھے یاد آتا ہے. اس لیے کہ وہ جو تنہائی اب مجھے ملی ہے نا. آپ کی امی بھی زندہ ہیں؟ ابھی زندہ, لیکن قومے میں سن نہیں سکتی. اچھا کو چلیں, میں اس پر کال بھی ہمارے ساتھ, کیونکہ کالز ہی بڑی آ رہی, وقت بڑا مختصر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ محمد صدیق, لاہور. جی صدیق بھائی. جو بات یہ ہے کہ میں 8-9 سال کا تھا, والدہ فوت ہوئی, تو اس ٹائم غربت بہت تھی. تو میں نے ابھی تک باپ 50 سال زندہ رہا, میں اسے عمر حج یہ سب کچھ, لیکن والدہ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا. چھوٹا تھا, پیسہ نہیں تھا, غربت بہت تھی کہ میڈیسن بھی نہیں لا کے دے سکتا. تو وہ ابھی خیال آتا ہے نا, مشکل ہو جاتی ہے. ہیلو جی جی, سن رہے ہیں. بہت تو اس کے لیے میں کیا پڑھوں, کیا کروں؟
ہائے چلیں یہ آپ کا خیال بھی آ رہا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ خیال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے صدیق بھائی, آپ نے اپنے والد کی اتنی خدمت کر لی. مختصر میں تمام جو علماء کرام ہیں ان سے, صدیق بھائی کے والے سے بھی, اور جو ہماری بہن یہاں نازیہ جو اب اس پہ, کیونکہ اب ان کو یہ ہے کہ ان کی امی قوم میں ہے بٹ وہ سن نہیں سکتی ہیں انہرا. جی جی اب میں نا ہاسپٹل جاتی ہوں نا, امی کا ہاتھ پکڑ کے گھنٹوں بیٹھی رہتی ہوں, بات کرنا چاہتی ہیں کہ امی میری جواب نہیں دے پاتی ہیں. اب وہ میں چاہتی ہوں صرف ایک لمحے کو وہ مجھ سے مخاطب ہو جائے تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں. جی بس یہی ندامت ہوگی زندگی میں تو جاتی رہیں, ان کی زیارت کرتی رہیں. اور یہ چیز احساس ہی اصل میں دیکھیں اسلام کا نا سب کچھ ہے کہ اسلام کا احساس دلاتا ہے ہمیں کہ بھائی ان کے ریلیشن کا احساس ہو جانا, جس سے ان بھائی نے بھی کہا کہ بھائی ایک خیال ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو یہ تو ہم حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم 70 دفعہ بھی اپنی ماں کو کندھے بٹھا کے پیدل حج کرنے لے جاؤ تو ایک رات کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. جو بستر پہ تم نے پیشاب کیا اور وہ ماں گیلے بستر پہ سو گئی, تم وہاں سے اٹھا دیا, تم اس کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم جتنے بھی بول لیں کچھ بھی کر لیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ماں کا. تو اس لیے یہ احساس ہم رکھیں, اور آپ کے والدہ بھی زندہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے جتنے بھی کر سکتے ہیں پیار کر سکتے ہیں, قدم چومیں, ان کی بات کریں, اور ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قدر اضافی عطا فرمائے. اور ہمیں بھی آج ہم بھی جگہ سب یہاں پہ ماشاءاللہ مذہبی سے وابستہ بیٹھے ہیں. آف کیمرہ جو باتیں ہو رہی تھی ایموشنل ماں باپ کے حوالے سے, تو سبھی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ایسی محبت رکھی ہے کہ ماں کی آواز سننا, باپ کی آواز سننا. بچپن کے یاد آتا ہے کہ باپ کے 10 روپے دیے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا ہمارے پاس ہے, 10 روپے جیب میں ڈال, اس میں سائیکل بھی چلا رہے ہیں, کرائے پہ خرچی کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں. تو اب احساس ہوتا ہے کاش کہ ماں باپ بہت زیادہ زندہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم ان کے اوپر لٹاتے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی کبھی اپنے طور پہ کمی نہیں کی, لیکن ہر خوشی میں کمی محسوس ہوتی ہے. علامہ صاحب بیان کر رہے تھے ابھی آف کیمرہ بہت ساری چیزیں, تو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ وہ ماں باپ ساتھ ہوں تو انسان ان کے لیے بہت کچھ کرے. اور ماں باپ کا ہونا ہی نا, میں عمران بھائی کہتی ہوں بہت بڑی دولت. آپ بہت امیر, آپ کے دونوں ماں باپ اگر زندہ ہیں. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہی نا, بعضی لڑکیاں بڑی رشتوں سے پریشان ہو جاتی ہیں, ماں شوہر کے رویے سے تنگ ہو جاتی ہیں ماں باپ کے سر پہ, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں نا دنیا میں کچھ بھی نہیں, ماں باپ سر پر ہیں تو ان کی قدر کریں, پاؤں دبائیں, پاؤں میں بیٹھیں, اللہ پاک سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک بہت کچھ نوازیں گے. صدیق بھائی کی کال صدیق بھائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے, آباد رکھے. اور ایسے وہ بچے, ایسے لوگ کہ جو اپنے والدین کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنتی ہیں. حدیث میں مکمل جو کر رہا تھا آخر میں تھوڑی سی وہ, تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, اللہ پہ ایمان لاتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں رمضان میں قیام کرتا ہوں.